شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محبت پیش گر گر کر رہا ہوں محبت پیش گر گر کر رہا ہوں میں تقلید کلندر کی کر رہا ہوں محبت پیش گر گر کر رہا ہوں میں تقلید شیخ کلندر سید نورزمان کر رہا ہوں کہ 2 گز کی عمارت کے لیے میں اکٹھے اینٹ پتھر کر رہا ہوں اداکاری اداکاروں کا فن ہے مگر ان سے میں بہتر کر رہا ہوں میں اس کو چھوڑ کر ایک داستان میں حساب اپنا برابر کر رہا ہوں یقیناً کر چکی ہوگی زمین بھی ستم جو زمین پر کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ فیوچر کالونی کے نائب امیر جناب محترم بھائی ذہین نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اس خانقاہ کے شورا کے ساتھی اور تمام جتنے بھی ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ سے خانقاہ میں خدمت کرتے ہیں جیسے آج صبح سے خانقاہ کی صفائی میں ساتھی لگے رہے میں ان تمام ساتھیوں کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ ان ساتھیوں کی محبت ہے جو اللہ کے لیے دن کو نہیں دیکھتے ہیں رات کو نہیں دیکھتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اللہ پاک مجھے بھی ان جیسے جذبات پیدا فرما دے کہ میں بھی دین کی خدمت میں دن رات لگا رہوں میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں بھائیوں بزرگوں جسے قرآن کی آیات تلاوت کی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ جل جلالہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صدیقین کی صحبت میں بیٹھو صدیقین سے مراد اللہ والے سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سچے لوگ ہوتے ہیں وہ عاشق ہوتے ہیں یعنی ان کی صحبت میں بیٹھو اور یہاں وکونوا مع الصادقین سے مراد جو علماء وہ فرماتے ہیں کہ کون امر کا صلہ ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ کے بیٹھے یعنی جب تک موت ہے بس اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہی رہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ جل جلالہ کا مجھ پر ہم سب پر بے شمار کرم اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پرفتن دور میں مجھے اپنے پیر و مرشد پیر طریقت خادم الامت حضرت مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کی نسبت عطا فرمائی اللہ نے ان کے ساتھ تعلق عطا فرمایا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آج ہم اس خانقاہ میں جو بیٹھے ہیں اپنے مشائخ کی برکت سے بیٹھے ہیں مشائخ کی محبت سے بیٹھے ہیں مشائخ کی توجہ سے بیٹھے ہیں اور مشائخ کا ہاتھ ہے مشائخ کی محبت ہے وہ فرماتے نا کہ ہمارے ایک ساتھی وہ اکثر شعر پڑھتا ہے مانا کہ پیر خدا نہیں ہے مانا کہ پیر خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے اب صحبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اپنایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گئے اب اللہ والوں کی صحبت سے ہمیں کیا ملتا ہے یعنی اللہ والوں کی صحبت میں جو اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی شمع جو جل رہی ہوتی ہے وہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں وہ شمع روشن کر دیتے ہیں یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی ہے اور اللہ والے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں یعنی جتنے بھی پیران کبائر رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور
جتنے بھی سلاسل کے ائمہ اکرام ہیں، یعنی جتنے بھی سلسلوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے سلاسل کے خلفاء کو، سلسلے کو ایک نصاب دیا، اور اس نصاب کا سب سے اول جو کلمہ ہے، ذکر ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور تبلیغ کے حساب سے بھی اس کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اب اللہ والے بھی اسی کلمے کی طرف ہماری محنت کرواتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اس میں دو جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب نہیں، ابتدا میں لا نہیں، یعنی ہتھوڑا ہے پوری کائنات کے تمام مخلوقات پر کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ کائنات میں جو پہلے ہو چکا، اب جو ہو رہا ہے اور آئندہ جو ہوگا، یہ بھی سب اللہ کے امر سے، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ پانی کا برسنا اللہ کے امر کا محتاج ہے، انسان کا پیدا ہونا اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد کسی کو 10 سال گزر چکے ہیں، کسی کو 15 سال گزر چکے ہیں، کسی کو 20 سال گزر چکے ہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے صرف بیٹے عطا فرمائی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹے عطا فرمائے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دونوں اللہ نے عطا فرمائے۔ اگر اس پہ ہم غور کریں تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہوتی ہے، فیکٹری کے اندر ایک ڈائی بنی ہوتی ہے۔ آپ مثال لے لو کہ پیپسی کولا بوتل لے لو، اس کی لیٹر والی 600 ml والی، 500 ml والی، آپ کو جس دکان سے وہ ملے گی بوتل ایک ہی سائز میں ملے گی، اس میں فرق نہیں ہوگا، اس کی گولائی، لمبائی، جو چوڑائی، جو ڈیزائن اس کا وہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس کی ڈائی ایک ہے۔ چاہے وہ 10 سال بعد میں لے لو تب بھی وہی ایک ہی ڈیزائن ملے گا، یعنی 10 سال کے بعد اس ڈائی سے مزید نئے بناؤ تب بھی وہ ایک ہی ڈیزائن بنے گا۔ لیکن ماں کے پیٹ میں اللہ نے ایسی ڈائی کو پیدا کیا ہے جس سے ایک ڈیزائن پیدا ہوا۔ جس سے چاہا اللہ نے لڑکی پیدا کر دی، اللہ نے چاہا لڑکا پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا تو گورا پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا تو کالا پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا آنکھیں شیلی پیدا کر دی، نیلی پیدا کر دی، کالی پیدا کر دی۔ یعنی ڈائی تو ایک ہے لیکن مرضی اللہ کی چل رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو صرف لڑکوں کو پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا تو صرف لڑکیوں کو پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا تو صرف لڑکوں کو، اللہ نے چاہا تو دونوں کو پیدا کیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی ہے، ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ ساری اللہ کے امر کی محتاج ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، سنیں علماء سے کہ اللہ نے اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ زمین سے لے کر تخت الصیرا سے لے کر عرش مولا تک اس کا جسم ہے۔ سنا ہے علماء سے کہ بعض دفعہ علماء کہتے ہیں کہ 200 پر ہے، بعض 600۔ ایک پر اتنا ہے کہ وہ ایک پر کھول دے مشرق اندھیرا ہو جائے، 2 کھول دے مشرق اور مغرب ختم، نظر نہیں آئے، اندھیرا ہو جائے، اتنے بڑے اللہ نے فرشتے، لیکن وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میکائیل علیہ السلام کو اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنا پانی ہے وہ سارا پانی ان کے سر میں ڈال دو تو ایک بال بھی سمجھے، ایک قطرے بھی نیچے نہیں گئے، پتہ نہیں چلے گا پانی کدھر گیا۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا لیکن وہ بھی اللہ کے امر کا محتاج ہے، وہ بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا حکم ہو، اللہ جس چیز کا حکم دے تب وہ ہوگا، یعنی وہ بھی اللہ کے پابند ہے۔ اسی طریقے سے اسرافیل علیہ السلام کہ جس کے منہ میں اللہ نے وہ سور ہے کہ قیامت کے روز وہ پھونک ماریں گے تو جب اس سے جو آواز نکلے گی، ہوا نکلے گی تو پورے بڑے بڑے پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح اڑا دے گا، وہ بھی اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اور جو ڈیوٹی لگی ہے اسی ڈیوٹی میں ہے، بس وہ سور پکڑے ہوئے ہیں۔
جب حکم آئے کہ پھونک دو، پھونک دیں گے۔ اسی طریقے سے اسرائیل علیہ السلام، اتنے بڑے اللہ نے فرشتے پیدا کی کہ پوری کائنات پہ جتنے بھی جاندار ہیں، صرف انسان نہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جسے ہمارے سامنے ایک پلیٹ میں بسکٹ رکھ دو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا دل چاہے ہم اس کو کھا لیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے اتنا بڑا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنے جاندار ہیں سب سے جب جس کا حکم ملا روح قبض کر دو تو کر دو، وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، خود سے کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا، نہ ہمت ہو سکتی نہ جرت ہو سکتی، کیونکہ فرشتے اللہ کے تابع ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے حکم وہی کرتے ہیں، یعنی وہ اتنا بڑا فرشتہ بھی اللہ کے امر کا محتاج، باری برسنے میں اللہ کے امر کا محتاج، پھول کھلنے میں اللہ کے امر کا محتاج، ہم کھانا کھائیں اندر ہضم ہونے میں اللہ کے امر کا محتاج، وہ موت کا سبب بنے اللہ کے امر کا محتاج، وہ شفا کا سبب بنے اللہ کے امر کا محتاج، وہ پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنے وہ اللہ کے امر کا محتاج۔ پوری کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی امر کی محتاج ہیں، پرندے اڑنے میں اللہ کے امر کے محتاج ہیں، پانی برسنے میں اللہ کے امر کا محتاج، سمندر موج مارنے میں اللہ کی امر کا محتاج، دریا روانی میں اللہ کے امر کا محتاج۔ اسی طریقے سے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ ایک گائے کو دیکھ لو، گائے کے پیٹ میں گوبر اور کیا کیا کھلاتے ہیں، لیکن اس کے تھنوں سے اللہ پاک صاف شفاف دودھ نکالتا ہے، یہ بھی اللہ کے امر کا محتاج۔ اسی چارے کو، اسی طرح گوشت کو ڈرم کے اندر رکھتے، اس کو 1 سال کروڑ سال تک ہم مکس کرتے رہے نہ وہ ہضم ہوگا نہ بلکہ خراب بدبو چھوڑ دے گا، کیڑے پڑ جائیں گے، اس سے 1 قطرے دودھ کا ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ ہر چیز اللہ کے امر کی محتاج ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمہ ایک عظیم کلمہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہی ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ پیدا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور موت کے وقت پہ لا الہ الا اللہ جس کو نصیب ہو جائے اللہ پاک اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے۔ کیوں؟ حدیث کا مفہوم ہے جس کا اول کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ نے اس ذکر کو جب لا الہ الا اللہ تمام انبیاء سے یہ ذکر کروایا، جو بھی دنیا میں نبی مبعوث ہو کر آیا، جس کو اللہ نے نبوت دی، جس نبی کو اللہ نے نبوت دی، اس تمام نبیوں نے اس کلمے کو پڑھا، اس کلمے کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ۔ آگے جز پھر مختلف تھا، لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں پہ یہ کلمے کا جز مکمل ختم۔ مثال کوئی عمارت بن گئی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو تو اس کلمے کے ساتھ وہ اینٹ لگ گئی، وہ بس عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اور کلمہ آگے جز نہیں آئے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھا، لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ پڑھا؟ ایک کے عدد پہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر کرو، گنتی کیوں کرتے ہو؟ تو حدیث میں آیا ایک مرتبہ جس نے یہ کلمہ پڑھا، عدد کے ساتھ ہے یہ ایک عدد، جس نے ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھا، اللہ کی عرش کا ایک ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ پوچھے ستون کیوں ہل رہا ہے؟ تو ستون عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص نے دنیا میں اس کلمے کو پڑھا لا الہ الا اللہ، اب تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ستون ٹھہر جا، ہلنا بند کر دے، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھو ایمان تازہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ عظیم کلمہ ہے میرے بھائیو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی معرفت اس کلمے کی برکت سے آتی ہے۔ جب بھی تو تمام سلاسل، آپ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، جس سلسلے کو دیکھ لو اس میں اس کلمے کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اور تمام صوفیہ اس کلمے کا ذکر کرتے گئے، اپنے خلفاء کو کراتے گئے آگے مریدین کو، اور اب تک وہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ صوفیہ کا یہی اسی کلمہ، اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک 100 سالہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، وہ ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، جب اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو ایمان سے نواز دیتا ہے، تو یہ بتاؤ اس کلمے سے اللہ معرفت نہیں دے گا؟
لیکن صحبت کے ساتھ، خود سے نہیں، اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی معرفت کا جو نور ہے وہ نور ان کی بزرگوں کی، اللہ والوں کی صحبت سے ہمارے دلوں میں منتقل ہو. منتقل کیسے ہوگا؟ بعض مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سینے سے لگایا، یعنی وہ فیض منتقل ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی گئے تو جس مقصد کے لیے دعا مانگی اللہ نے مقصد پورا. اسی طریقے سے جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں جو نور ہوتا ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس فیض کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ کلمہ ایمان والا کلمہ ہے میرے بھائیو بزرگوں. اس کلمے کو غور کیا جائے. دیکھو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ذکر کیا، نبوت کے اعلان کو فرمانے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا جاتے تھے، وہاں ذکر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے غار حرا میں جا کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کلمے کی طرف لوگوں کو بلایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ صحابہ کلمہ پڑھتے گئے، ایمان والے بنتے گئے، صحابہ بنتے گئے. ٹھیک ہے، اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب ہمارا کیا کام؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرا کام ہو آپ کا کام، آپ اس کلمے کی طرف آپ بھی لوگوں کو بلاؤ. اور اسی کلمے کا ذکر کر چلتے رہے. آج صحابہ نے 13 سال اس کلمے کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ. یعنی یہ اتنا عظیم کلمہ ہے. تمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے 13 سال اس کلمے کے ذکر کو کیا. 13 سال تک کوئی حکم نہیں آیا اللہ کا. شراب حرام ہونے کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بعد، سارے احکامات بعد میں آئے. 13 سال صحابہ نے اس کلمے کے ذکر کو کیا. اب 13 سال جو اس کلمے جو ایک مرتبہ پڑھے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور 13 سال صحابہ نے کتنی تعداد میں ذکر کیا ہوگا. تو اللہ نے اس ذکر کی برکت سے اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا. اور یہ کلمہ ایمان والا ہے. جب یہ کلمہ کے ذکر ہم کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ایمان میں ترقی پیدا کرتا ہے. جب اللہ ہمارے ایمان کے اندر ترقی پیدا کرتا ہے ساتھی متوجہ ہو جائے. 13 سال صحابہ نے اس کلمے کے ذکر کو کیا، اس کے بعد احکامات آئے. کیوں کہ یہ کلمہ جو ہے نا، کلمہ جیسے ہمارے بڑے فرماتے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اپنے ایمان کے بقدر کرتا ہے. اس کے بقدر. اب ایمان یہ ہے کہ اللہ کو میں جانتا ہوں، اللہ کی عظمت میرے دل میں ہے، تو جیسے میں اللہ کی پکار سنوں گا، اللہ کی طرف بلاوا آئے گا، میں فوراً جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی عظمت دل کے اندر ہے. اتنا ایمان بن چکا ہے. اللہ کی جو عظمت ہے وہ دل کے اندر ہے. اللہ کی محبت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے. جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو ہم فوراً لبیک کر کے حاضر ہو جاتے ہیں. وہ کیوں کہ ایمان بن چکا ہے، ایمان بن رہا ہے. تو انسان کا عمل ایمان کے بقدر ہے. اور ایمان کس سے بنے گا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام فرمانا کہ ایمان کی تجدید کرو، لا الہ الا اللہ سے. تو ایمان کی تازگی یہ کلمہ ہے. ایمان بننے کا ذریعہ یہ کلمہ ہے. اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا اس کلمے کی برکت سے ہے. جبھی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا. اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی 13 سال اس کلمے کو کے ذکر کو کیا پہلے نمبر پہ. نماز بعد میں. یعنی اس کلمے کے ذکر سے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، جب اس کا انتقال ہو جائے اس کا چہرہ جو چودھویں کی چاند کی طرف روشن ہوگا. یہ 100 کے عدد پہ ہے فضیلت. کس کے عدد پہ؟ 100 کے عدد پر یہ فضیلت ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جب ہم اس کلمے کا ذکر کثرت ذکر کریں گے اللہ والوں کی صحبت میں، تو ہمارے ایمان جب ترقی پر ہوگا تو اس کا نور جب ہمارے دلوں میں آئے گا، تو جیسے فرماتے ہیں تبلیغ والے کہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا. یقین بولنے سے نہیں آئے گا، یقین رگڑا مارنے سے آئے گا. جیسے وہ نظم آپ سلسلے کی نظم ہے، شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے بنے، شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے بنے، لاکھ رگڑا کھائے گا خود آئینہ بن جائے گا.
تو یہ لا الہ الا اللہ اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھ کر جب وہ ہمارا تزکیہ کریں گے، جب جا کے اللہ کی محبت، اس کا یقین دل کے اندر بیٹھے گا. یہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ نے خاص کیا. جیسے صحابہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں، تو جب وہ ہمارے اندر دل کے اندر وہ یقین پیدا ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، تو پھر کیا اللہ کے احکامات کو بجا لانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی عظمت دل کے اندر آ گئی ہے، اللہ کی بڑائی دل کے اندر آ گئی. اب جب اذان ہوگی تو یہ شخص فوراً جائے گا. کیوں؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل کے اندر آ گئی ہے کہ کس کی پکار ہے. ایک تو ایس ایچ او صاحب بلاتے ہیں کہ آج آپ کی پیشی ہے، ایک جج بلاتے ہیں کہ آپ کی پیشی ہے، آج تو علاقے کا کوئی بڑا بلاتا ہے کہ آپ کی پیشی ہے. اب دونوں جہانوں کا رب پکار رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. جب اللہ کی عظمت دل میں اس ذکر کی برکت سے آ جائے گی نا، تو پھر یہ شخص بھاگتا ہوا چلا جائے گا نماز میں. اور حدیث جبرائیل ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز، گویا نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ بھی اس ذکر سے حاصل ہوگا. ایک صحابی آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ صبح کی. فرمایا کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ وہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، جہنم آتی ہے، جنت آتی ہے، سامنے اللہ نظر آتا ہے. فرمایا بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح کی. تصدیق کر دیا آپ علیہ السلام نے. مطلب یہ کہ جب کلمہ ہمارا طاقتور ہوگا، بھائی جس موٹر کے اندر پریشر ہوگا تو پانی پھینکے گا نا، تو پہلا نمبر جتنا مضبوط ہوگا اس کے مقدر دوسرے نمبر پہ عمل کرنا ہوگا. پیچھے سے پاور آئے گا تو نماز میں جائیں گے نا، کیونکہ اس کلمے سے تو ایمان بن رہا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل کے اندر آ رہی ہے. پھر ہماری نماز میں یہ کیفیت بن جائے گی کہ اللہ کی تجلیات. پھر اس کے ساتھ یہ علم ہمیں آ جائے گا کہ یہ اللہ نہ وہ کیفیات ہمیں آ جائیں گی. لیکن اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ ہے، یہ خود کے ساتھ نہیں ہے، سلاسل کے بزرگوں کی صحبت کے ساتھ ہے. تو اللہ کی معرفت آ جائے گی، اللہ کی محبت. وہ جب کیفیت آئے گی تو نماز میں ہمیں چین، سکون، سرور ملے گا، یہ اس کا ذریعہ بن جائے گا. پھر اس کے ساتھ جب انسان نماز سے جیسے فارغ ہوا، اس کو اپنے نمازیں بھی بنائے گا، اس کا علم بھی اس کو آ جائے گا کہ کس ذریعے سے اللہ خوش ہوگا، کس طرح سجدہ کرو، اس کا علم اللہ اس کو دے دے گا. کہ وضو کس طرح خشوع وضو سے کرنا ہے، یہ اللہ علم دے دے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض الوقت، جب آخر وقت بیمار تھے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو خادم وضو کراتے تھے. دفعہ خادم آیا تو لوٹا پکڑ کے یوں وضو کپائیں ڈالا یہاں سے. اکثر میں بھی اس طرح کرتا ہوں کہ وضو بنا کے یہاں سے ڈولنا شروع کر دیتا ہوں. اس بیماری کے حالت میں خادم کو تھپڑ مارا، ہٹ پرے ہٹ، تو مجھے ہلاک کر رہے ہیں. فرمایا حضرت کیوں ہوں؟ فرمایا میری نبی کی سنت تو یوں پانی ڈالنا ہے، میں نے ساری زندگی کبھی خلاف سنت وضو نہیں بنایا، آج تم آگے خلاف نہیں. تو محبت تھی، عظمت تھی دل کے اندر، اتنا فکر، یعنی مرض کے، یعنی بیماری ایسی شدید بیمار کہ خادم وضو کرا رہے، شاگرد وضو کرا رہے، لیکن محبت، عظمت دل کے اندر تھی. تو اللہ ہمیں یہ علوم دے دے گا. پھر اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جب ہماری محبت پیدا ہو جائے گی اور اس قدر محبت اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہماری ہوگی، تو پھر ہمیں اللہ سے غفلت میں رہنے میں چین نہیں آئے گا، ہم پریشان ہوں گے. تو پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہر وقت اللہ ہی کے تذکرے ہوں. کیا ہو؟ اللہ ہی کے تذکرے ہوں. ہم پھر ہر وقت اللہ کے تذکروں میں رہیں گے، اللہ کے، اور آپ علیہ السلام کے احکامات کی پابند ہو کر چلیں گے. گھر میں جب داخل ہوں گے تو سوچیں گے کہ میرے نبی کی کیا سنت ہے، سلام کرو، دعا پڑھ کے جاؤ، مسنون دعا. اور گھر کے اندر گھر والوں کو سلام کرو. اب اس ذکر کی برکت سے کیا ہوگا؟ شیاطین گھروں سے بھاگ جائیں گے. سلام کر کے جو گھر میں داخل ہو اور دعا پڑھے، اللہ اس گھر سے شیاطینوں کو بھگا دیتے. تو وہاں بھی وہ اللہ کے ذکر میں ہوگا، ذکر سے داخل ہوا ذکر کے ساتھ، اور جب نکلے گا تب بھی ذکر کر کے نکلے گا، کیونکہ وہ سنت کا پابند، آپ علیہ السلام کے فرمان کا پابند ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا حق اور سچ ہے،
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. تو وہ جب گھر سے باہر نکلے گا اس دعا کو اس ذکر کو پڑھ کے نکلے گا. یعنی اس شخص کا ایک لمحہ بھی پھر اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں گزرے گا, بے چین ہو جائے گا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, علماء اکرام سے سنیں, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب کتابیں لکھا کرتے تھے, جب اس زمانے میں تو قلم سے لکھتے تھے, جب قلم کو چھیلتے تھے, جب قلم کی نوک خراب ہو جاتی تھی تو چھیلتے تھے, اس وقت بھی چھیلنے کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور یہ فرماتے تھے کہ میرا یہ وقت, یہ قلم چھیلنا, حالانکہ علم کے لیے, کتابیں لکھنے کے لیے, یہ اللہ عبادت ہے وہ بھی, کیونکہ اللہ کے دین میں وہ قلم چھیلنا شمار ہو ہے, لیکن خوف فرمایا کہ یہ چھیلنا بھی میرا اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ رہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تو پھر جب ہمارا کلمہ اس کی محنت ہو جائے گی, نماز ہماری بن جائے گی, اللہ میں اس کے علوم دے دے گا, ہم ذاکر ایسے بن جائیں گے کہ پھر اللہ کی غفلت سے ہمیں, اللہ کے ذکر کے بغیر ہمیں چین نہیں آئے. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اہل جنت میں جانے کے بعد اس کو کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی. اس کے اندر پھر غم ہوگا کہ میرا یہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ رہے. پھر اس میں بزرگوں کے الگ طریقے ہیں. بعض بزرگ ایسے بھی کہ وہ سانس سے ذکر کرتے ہیں, سانس جب باہر نکل رہی ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, سانس کر رہی ہے ذکر, اور سانس اندر جا رہی ہے تو الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. لا الہ سے باہر سانس آ رہی ہے, الا اللہ سے اندر داخل ہو رہی ہے. یہ سب بزرگ ہوتے ہیں کہ ان سانس لے رہے ہوتے, وہ سانس ان کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. سوئے ہوں گے, سانس چل رہے لیکن سانس ذکر کر رہی ہے, دل ذکر کر رہے اللہ کا. ایسے اللہ پھر ذاکر بنا دے گا. اور جب ہمارے ایسا لمحہ آ جائے کہ اللہ کے ذکر میں ہم بالکل مست ہو جائیں, ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں ہوں گے, تو تب ہمارے اندر پھر مخلوق کی ہمدردی آ جائے گی. کیوں کہ جس رب سے اتنی محبت ہو چکی ہے, جس رب سے اتنی محبت ہوگی کہ اس کے نام سے, اس کے ذکر سے ایک لمحہ بھی ہمیں غفلت میں بے چینی ہوتی ہے, تو اس رب کی عظمت سامنے ہے, اس رب کی محبت سامنے ہے, تو اسی وجہ سے پھر اللہ کی ہر مخلوق سے ہمیں محبت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی ہر مخلوق سے محبت. پھر ہمیں دنیا میں کوئی حقیر نظر نہیں آئے گا. جیسے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ کسی حقیر مخلوق کو تلاش کرو, تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ڈھونڈا. جب اللہ نے پوچھا کوئی حقیر مخلوق ملے, فرمایا یا اللہ مجھے تو دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نظر نہیں ہے جو آپ نے پیدا کی اور وہ حقیر ہو. فرمایا اللہ کوئی مخلوق حقیر نہیں ہے. فرمایا اچھا. فرمایا موسیٰ اگر تم میرے سامنے کتے کو پیش کرتے کہ یہ کتا یا اللہ آپ نے حقیر پیدا کیے, تو میں اس وقت آپ کو نبوت سے خارج کر دیتا. یعنی جب اللہ کی محبت, اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر ہوگی نا, تو جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے اس شخص کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی. چاہے وہ پٹھان ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ انگریز ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ پیلا ہو, چاہے وہ جیسے بھی ہو, اس کی محبت. حتیٰ کہ جانور کی بھی دل میں محبت آ جائے گی. جتنے بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی, تمام مخلوقات, اس میں جنات بھی ہے, فرشتے بھی ہیں, اور درخت بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, انسان بھی ہے, پرندے بھی ہے, جانور جتنے بھی ہیں, مچھلیاں سمندر کی, ساری مخلوقات سے اس کی محبت ہو جائے گی. کیوں؟ جس مخلوق پر نگاہ پڑے گی وہ سمجھے گا کہ میرے رب نے پیدا کیا, کیسا پیارا چہرہ ہے اس کا. بعض فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی میں عیب تلاش کرتا ہے کہ اس کے آنکھ کیسی, ناک کیسی, وہ عیب اس میں تلاش نہیں کر رہا, نعوذ باللہ, وہ اللہ کی طرف کر رہا ہے. اس کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے, اس کی مرضی جیسے پیدا کرے. تو جب اللہ کی بڑائی دل میں ہوگی نا, اور یہ تبلیغ کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے, اکرام المسلم. تو اللہ اس کے اندر مخلوق کی محبت کو پیدا کر دے گا. اب کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ, جواب نہیں دیتے. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ پکارنے سے پہلے ہی جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں, آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, تو آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو سامنے سے دامن پھٹا ہوا. تو پوچھتے ہیں یہ دامن کیوں پھٹا؟ فرمایا یا رسول اللہ, آپ نے آواز دی
میں بیٹھا ہوا میرے دامن پہ بلی سو رہی تھی. میں نے کہا سوچا کیا کروں بلی کی نیند بھی خراب نہ ہو اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی اس میں بھی دیر نہ ہو, فوراً پورا ہو. فرمایا جب آپ نے دوسری مرتبہ, میں نے کہا تیسری مرتبہ پکارنے سے پہلے میں نے کیا کہ اپنا دامن ہی پھاڑ دیا کہ بلی کی نیند بھی خراب نہ ہو اور آپ علیہ السلام کی فرمان پہ فوراً لبے کر کے آ جاؤ. تو میرے بھائیوں, جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے گی نا تو پھر وہ مخلوق, انسان تو چھوڑو یار, انسان وہ کتوں سے بھی پیار کرے گا, بلیوں سے بھی پیار کرے گا, کیونکہ ساری مخلوق ہے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. سنیں نا, علماء سے سنتے ہیں کہ ایک فحاشہ عورت تھی, کتے کو اس نے جرابے سے پانی نکال کے اس کو پلایا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی جیسے اس کی زندگی تھی. لیکن اللہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے, اللہ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں, کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. نوح علیہ السلام نے 900-950 سال دعوت کا کام کیا. قرآن نے اس کو بیان کیا, واللیل والنہار, یا اللہ میں نے دن کو بھی پکارا آپ کی طرف, رات کو بھی بلایا. 80-82 غالباً اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ لوگ ایمان لے کر آئے. فرمایا دن کو بھی بلایا اللہ, رات کو بھی بلایا. ایک دن بیٹھے ہوئے انسان حال, آج انبیاء ہیں, فرمایا یا اللہ تو ایمان نہیں لا رہے, ان کو ہلاک کر دے. آپ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ سمندر تم مٹی کے برتن بنا. تو نوح علیہ السلام نے جیسے سمندر کے کنارے وہ لوگ بچے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, گھر بنایا. یا اکثر ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے, گرمی میں کوئی مٹی کا ٹرک خالی ہو تو گوشت کیا کہتے ہیں اس کو, جھونپڑیاں بنانے لگ کے وہ کھیلنے لگے. تو نوح علیہ السلام نے وہ چیزیں بنائی. پھر اللہ جل جلالہ نے حکم دیا, فرمایا اس کو توڑ دو. فرمایا اللہ بڑی محنت سے بنی ہے, دل نہیں کر رہا. تو فرمایا تم بھی کہتے ہو ان کو ہلاک کر دو. فرمایا میں نے بھی تو محبت سے پیدا کی ہے, میرا دل چاہے کہ سب کو ہلاک کر دو, عذاب دے دو. تو اللہ کو اپنے کنبے سے پیار ہے, محبت ہے. جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے, کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہو. اس کی ایک مثال ہے چھوٹی سی. کوئی شخص آتا ہے میرے بچے کو ہدیہ دے, تو بتاؤ میرے دل کے اندر اس شخص کی کتنی عظمت بڑھ جائے گی, بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ میرا ایک ساتھی تھا, وہ کہتا تھا یہ افسروں سے کام نکلوانا بہت آسان ہے. اس نے گڑ سکھایا مجھے, کہا جب کسی افسر سے کام نکالنا ہو نا تو اس کے گھر پہ جاؤ, اس کے بچوں کو ہدیہ دے دو, پیسے دے دو, بس تمہارا کام ہو جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اس کو تم سفارش دو یا رشوت دو. یہ مجھے کئی 10-12 سال پہلے یہ گڑ سکھایا تھا اس نے, کہ جب کسی افسر سے کام نکالنا ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, کسی بھی طبقے کا ہو, اس کو کچھ نہیں دو, یا تو اس کی بیگم کے لیے کوئی چیز لے لو یا اس کے بچوں کے لے لو, کہ آپ کے بچوں کے لیے یا بیگم کے لیے یا بابی کے لیے یا اس کے سامنے اس کے بچوں کو دے دو, بس تیرے سارے کام خود بخود کر دیں گے. تو مطلب یہ کہ مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے. جب اللہ کے کنبے کے ساتھ بھی ہم محبت کے ساتھ پیش آئیں گے تو اللہ ہمارے سارے کام خود بنا دے گا, کیونکہ اللہ کو اپنے مخلوق سے بڑی محبت ہے. تو میرے بھائیوں, جب ہمارا اللہ کی معرفت آئے گی, یہ یقین بنے گا کلمے کا, نماز مضبوط ہو جائے گی, ذاکر بن جائیں گے, پھر امت کا بھی غم ہوگا. اس کے بعد پھر ہم جو بھی کریں گے, کیوں شیطان آئے گا, پھر یہاں اخلاص آئے گا. کیونکہ ایک انسان کے ساتھ اللہ نے اس کو صفات دے دی, معرفت بھی دی. کیوں؟ شیطان کے ساتھ, شیطان سب سے بڑا عارف تھا. اللہ نے ایسی معرفت عطا فرمائی تھی نا, ایسے علم کہ فرشتوں کے آگے تخت پہ بیٹھتا تھا, فرشتے سامنے بیٹھتے تھے. یعنی اللہ نے ایسے بلندی دی, لیکن خراب کس کی وجہ سے؟ وہ اپنے نفس کی وجہ سے. اخلاص چلا گیا کہ اللہ آدم علیہ السلام کو اخلاص ختم ہو گیا, نفس کا پجاری بنا. تو شیطان خود شیطان ہے, تو اس کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا, اس کا نفس آیا. تو یہاں پر اس کے بعد پھر چیزیں کیا, اب ہمارے اندر اخلاص ہو, ہمارے اندر عمل کے اندر اخلاص ہوگا تو پیچھے جو عمل ہے وہ دائم رہے گا. اخلاص چلے تو سارے عمل پہ پانی پھر جائے گا. ہم جب 4 مہینے میں گئے یا چلے میں جاتے تو ہمارے جب بڑے فرماتے تھے واپسی میں کہ دیکھو جب اس وقت پہ یہ اتنا وقت لگایا, آخر میں شیطان لڑواتا ہے. اکثر جمعاتوں کی کارگزاری آتی تھی کہ بھائی سب سے پہلے کارگزاری یہی ہوتی تھی کہ بھائی جماعت میں جوڑ رہا, بس کہتے تھے بس کام کیا نہیں کہ جماعت نکلی, اس کی پرواہ نہیں, جوڑ ہونا چاہیے.
اور بڑے پھر ترغیب دیتے تھے کہ بھائی شیطان جو ہے نا انسان کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چلہ لگائے، چابی لگائے، سارے اعمال اس کے لے جائیں. اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو 5ویں نمبر پہ رکھا کہ جب ساری چیزوں کی پابندی آ جائے اب اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سارے ضائع ہو جائیں. آج غالباً میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ایک ملفوظات نظروں سے گزرے ہیں تو سامنے ایک بات آئی. یہ بات میں نے سامنے بیٹھا آج بھائی دوپہر میں ان سے عرض کی کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کے ملفوظات فرمایا جب کام انسان کرتے دین کا کوئی بھی شعبہ ہو تو اس کے اندر 2 تمہارے دشمن ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. پہلے تو شیطان آپ کے سامنے نکلنے نہیں دیتا اس کام کو کرنے، پھر نفس جو ہے نا وہ تمہیں لے جاتا ہے. تو لہٰذا اپنی چاہت کو چھوڑنا، دین کو پکڑنا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، تو اگر ہم بھی جو ہے نا اللہ کی چاہت کو دیکھیں، اپنی چاہت کو فنا کر دیں. اس کے بعد آئے گا دین کو پھیلانا. کس کو پھیلانا؟ دین کو پھیلانا. تو جو ساتھی جس شعبے کے ساتھ منسلک ہے یہ دین پھیلانا، کیوں حکم کیا ہے کہ دین کو پھیلانا. دین کل کا نام ہے، ایک جز کا نام نہیں ہے. کیا فرماتے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. یہ نہیں فرمائے کہ تبلیغ میں آ جاؤ، جہاد میں آ جاؤ، تصوف میں آ جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو. اب باقی اللہ کی تقسیم میں کسی کو کس شعبے کے ساتھ ڈال دیا تو شعبے سارے پر حق ہے. تو لہذا جو جس شعبے میں ہے اپنے شعبے میں وہ مجنون بن کے کام کرے، اپنے شعبے کی پرچار کرے، دن رات اس میں لگ جائے. اللہ نے ہمیں جس شعبے کے ساتھ منسلف کیا تصوف کے ساتھ، ہم خود بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اور اوروں کو بھی ذکر پہ لانے کی کوشش کریں، اس کی محنت کریں. کیا مجمع بڑھے، ذاکرین اللہ پیدا کریں، تو ہم اس کی کوشش میں لگ جائیں. اسی ذکر کے لیے ماشاءاللہ سے محفل ہوتی ہے، فتواری محفل ہوتی ہے. تو ہم سب اس ذکر میں جڑتے ہیں. آج مجھے صحابہ کے وہ اصول ملے ہیں، وہ ساتھیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کا حلقہ ہوگا. یعنی ہم نے سنا ہے، علماء سے بھی سنا اور کئی دفعہ ہم نے کہ انسان کے زندگی گزارنے کے سنہرے اصول. ایک صحابی آئے، بدھو صحابی یا دیہاتی صحابی کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے. فرمایا یا رسول اللہ، پوچھا، سوالات کیے. فرمایا یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، یعنی غنی بننا چاہتا ہوں. اب یہ ہم سب کے لیے کارآمد ہے. ایک اصول ہے، حدیث بھی ہے، اصول بھی ہے. اس کو ہم چلیں گے تو ہم ساری زندگی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. فرمایا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ. ایک دوسرا سبب فرمایا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تقوی اختیار کرو. اس کا سبب کیا بتایا؟ تقوی اختیار کرو. اگر میں چاہتا ہوں کہ عالم بنوں تو میں تقوی اختیار کروں، اور ویسے بھی اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو. تیسرا سوال کیا؟ فرمایا مخلوق کی نگاہ میں عزت والا بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ یعنی عزت والا بننا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرو، عزت والے بن جاؤ. یعنی کوئی حاجت ہو تو اللہ کے سامنے پیش کرے. پھر ایک سوال کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ لوگوں کو اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کرو، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، نفع پہنچاؤ. اس کا سبب کیا ہے اچھا آدمی بننے کا؟ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. فرمایا یا رسول اللہ عادل بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ یعنی انصاف، عدل کرنے والا. فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند. یعنی مجھے خود تو مثال کے طور پہ اچھی چیز پسند ہے اور دوسروں کے لیے چھوٹی چیز، یار چلو اس پہ کام نہیں. مجھے بریانی پسند ہے تو میں سامنے والے کے لیے بریانی پسند ہے. یعنی کہ میں بریانی کھا لوں، چلے یار اس کو 20 روپے کا حلیم پلا دوں. یعنی جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو.
فرمایا یا رسول اللہ طاقتور بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ طاقتور بننا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، طاقتور ہو جاؤ. طاقتور وہی ہے نا جس کو اللہ پہ توکل ہو. ایک تو یہ میرا کوئی کام پڑ گیا، میں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار مراد پہ یہ کام کر لیں. ایک تو یہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ میرا کام کرے گا. اللہ اس کو ذریعہ بنایا، جس کو بنایا توکل کیا نا تو یہ طاقتور بن گیا. فرمایا کہ اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں. سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارا مرتبہ ہو جائے تو اس کا سبب کیا بتایا؟ کثرت سے ذکر کرو. یہ نہیں فرمایا کم ذکر، فرمایا کثرت سے ذکر. فرمایا یا رسول اللہ رزق میں کشادگی چاہتا ہوں کہ رزق بڑھ جائے، وسیع ہو جائے. فرمایا کہ ہمیشہ وضو میں رہو. جو لوگ ہمیشہ وضو میں رہے تو اس سے رزق میں برکت آتی ہے. سوال نمبر 9 کیا؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، یعنی جو دعا کروں اللہ قبول کرے، دعا میں ایسا تاثیر پیدا اللہ کر دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام نہ کھاؤ، دعا میں قبولیت کا اثر اللہ پیدا کر دے گا. حرام سے اجتناب کرو. فرمایا یا رسول اللہ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو. کیا کر لو؟ اپنے اخلاق اچھے کر لو. ایمان میں تکمیل. ایمان تکمیل کسی کام کو سر انجام دینا، پائے تکمیل تک پہنچانا، یعنی ایمان میرا آخر تک سلامت رہے، مضبوط رہے. کیا فرمایا؟ اپنے اخلاق اچھے کرو. سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنابت کے بعد فوراً غسل کرو. کس کے بعد؟ جنابت کے بعد فوراً غسل کرو. فرمایا یا رسول اللہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کثرت سے استغفار کرو. فرمایا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو. فرمایا سوال پوچھا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کے بندوں پر رحم کرو. اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے تو کیا بتایا؟ اللہ کے بندوں پر رحم کرو. فرمایا پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے. جواب دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو. فرمایا یا رسول اللہ رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا زنا سے بچو. پھر سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو اس کو اپنا لو. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو اس کو تم بھی محبوب بنا لو، یعنی جو پسند ہو. اس سوال کے 18واں سوال. فرمایا پوچھا یا رسول اللہ اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جواب دیا فرائض کا اہتمام کرو. کس کا؟ فرائض کا اہتمام کرو. 19واں سوال پوچھا گیا. فرمایا یا رسول اللہ احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، یعنی لوگوں پر احسان کروں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ آپ علیہ السلام نے جواب فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری. پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنا. فرمایا اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے چھپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا. پھر سوال کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا جس کا مفہوم ہے برے اخلاق اور بخل، یہ سب سے بڑی برائی ہے، برے اخلاق اور پھر سے پوچھا سوال، فرمایا یا رسول اللہ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا جس کا مفہوم ہے اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ آخری سوال پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کے غضب غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مفہوم میں جواب دیا، فرمایا لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھے، دیکھو صحابہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر وہ چیز پوچھی جو ہمارے لیے آج کتنے فائدے مند ہیں۔ اگر اس 25 جو صحابہ نے پوچھی باتیں اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اسی پہ عمل کرنا شروع کر دے تو کیا ہماری زندگی سنورے گی کہ نہیں سنورے گی؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو اس باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حسد سے اور تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نفس و شیطان سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ساتھی آگے ذکر کا